أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 5 ہے. ارشاد ربانی ہے، تم ان منہ بولے بیٹوں کو ان کے باپوں کے نام سے پکارا کرو، یہ اللہ کے نزدیک انصاف کی بات ہے. اور اگر تم باپوں کو نہ جانتے ہو تو تمہارے دینی بھائی اور تمہارے دوست ہیں، اور تم سے جو غلطی ہو جائے تو اس سے تم پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن جو دل سے ارادہ کر کے کہو، اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے. سامعین کرام، ان آیتوں کو اس پس منظر میں سمجھیے، اس واقعے کے پس منظر میں جبکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک غلام زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آزاد کر کے اپنا بیٹا بنا لیا تھا. یہاں تک کہ صحابہ کرام ان کو زید بن حارثہ کے بجائے زید بن محمد کہا کرتے تھے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں یہ ایک ناپسندیدہ بات تھی. چنانچہ آیتیں اتریں کہ تم کسی کو بھی اس کے باپ کے نام ہی سے پکارو. منہ بولا بیٹا نہیں بن جاتا. شریعت میں اس کے حقوق بیٹے کے جیسے نہیں ہوتے. اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ کچھ لوگ کسی لڑکی کو اپنی بیٹی بنا لیتے ہیں، پھر اس سے بے تکلفی سے بات کرتے ہیں اور بیٹی جیسا معاملہ پردے وغیرہ کا کرتے ہیں، تو یہ شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے. منہ بولی بیٹی ہرگز بیٹی نہیں ہو پاتی ہے. اخلاقی اعتبار سے آپ جو حسن سلوک کریں وہ اس کی اجازت ہے، لیکن ایک بیٹی کے جو حقوق ہوا کرتے ہیں شرعی، یعنی نامحرم ہونے کا اور وہ پردہ جو دوسروں سے لازمی ہے، اور وہ باپ اور دوسرے بھائیوں سے اس کے لیے گنجائش رہتی ہے، تو کسی کو منہ بولی بیٹی یا بیٹا بنا لینے سے اس کی گنجائش نہیں نکلتی ہے. پھر دوسری بات فرمائی کہ اگر تم بھولے سے، چوک سے، غلطی سے کسی لڑکے کو اس کے باپ کے نام کے بجائے اس کے جو بنا ہوا باپ ہے اس کے پکار لو تو یہ چوک اور غلطی میں آئے گا، اس کی بات نہیں ہوگی. لیکن ارادہ کر کے جو کرو گے تو اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں اس کی پوچھ ہوگی اور اس کی مناہی ہے. اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی کہ چوک اور غلطی سے جو چیز ہو جاتی ہے اس کی اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں پکڑ نہیں ہوگی، البتہ ارادہ کر کے جو کچھ بھی کیا جائے گا اس کی پکڑ ہوگی اور اس کی سزا سے دوچار ہونا پڑے گا. یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا احسان ہے کہ جب ہم باقاعدہ ارادہ کر کے کوئی گناہ کرتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ اس پر سزا دیتا ہے، اور بغیر ارادے کے اچانک چوک، غلطی اور بغیر کسی پہلے سے سمجھے بوجھے کوئی حرکت ہو جائے، غلطی ہو جائے تو توبہ کرنے کے بعد ویسے بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے. لیکن ایسی غلطیاں جو بغیر ارادے کی ہو جاتی ہیں ان کو اللہ تبارک تعالیٰ بغیر توبے کی معاف کر دیتا ہے اور اس کی بات پر اور اس پر سزا نہیں دے گا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.